نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ دورہ تجوید و قرات، آج اس کا چوتھا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ تختی نمبر 4 ہے۔ حرکات کے بیان میں بنیادی طور پر جو ہے وہ حرکات زبر زیر پیش اور جزم کو کہتے ہیں، اسی میں پیشادہ آ جاتی ہے، بعض حالتوں میں مد آ جاتی ہے۔ تو حرکات جس سے آواز میں زیر و بم پیدا ہوتا ہے، زبر بلندی کو کہتے ہیں، زیر پستی کو کہتے ہیں، اور پیش جو ہے پیش ہونا وہ گول سا جو چھوٹی واؤ سی بنی ہوتی ہے۔ تو اگر ان حرکات کے اوپر تفصیل سے غور کیا جائے تو زبر جو ہے اصل میں نصف الف ہوتی ہے اور زیر نصف یا اس کی مقدار ہوتی ہے، اور پیش جو ہے یہ نصف واؤ جو ہے یہ اس کی ادائیگی کی مقدار یہ ہوتی ہے، اور ان کو معروف طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مجہول طریقہ بھی ہے، جس طرح عام طور پر ہمارے دیہاتوں میں اور بعض خالی جو ہے وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے والے پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ تختی نمبر 4 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ معروف طریقہ ہے، مجہول یہ طریقہ ہے حمزہ زبر اے، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اے اے او۔ اے اے او نہیں پڑھنا بلکہ آ ای او، اور یہ بھی نہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ وہ پھر ایک ایک الف اور یا اور واؤ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اس کی بس اتنی ہی مقدار ہوتی ہے، آ ای او۔ یہ انہوں نے پورے یہ حروف تہجی جو ہے یہ مخارج کی ترتیب سے دیے ہیں، آخری مخرج سے لے کر یعنی پہلے مخرج سے لے کر 17ویں مخرج تک، جو سب سے پہلے مخرج نمبر اول ہوتا ہے تو وہاں سے انہوں نے اس کو شروع کیا اقصی حلق سے، پھر آگے جو ہے وہ چلتے گئے، تو اسی ترتیب سے پھر آگے ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ پیٹ سے ادا ہوتا ہے، آ ای او، ہا ہی ہو، آ عین او، عین زبر آ، عین زیر عین، عین پیش او، آ عین او۔ اس کو حمزہ کی طرح آ ای او نہیں پڑھنا، آ عین او۔ آگے ہا، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ غاغی غو، خاخی خو، قاقی قو۔ یہ قاف ذرا کڑاکے جس طرح ہوتا ہے، آق، ایق، اوق۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک حمزہ متحرک زبر زیر پیش کے ساتھ لا کے پھر جہاں آواز رکے اس کا مخرج ہوتا ہے، جیسے حمزہ قاف زبر آق، حمزہ قاف زیر ایق، حمزہ قاف پیش اوق، آق، ایق، اوق۔ تو اسی طرح کڑاکا لکھے ہے، قاقیقو۔ آگے چھوٹا کاف، کاکیکو، جاجیجو، شاشیشو، یاییو، واضیدو، لالیلو، لا لی لو، لمبا نہیں کرنا، بس لالیلو، نانینو، راریرو، را پر ہے، رو بھی پر ہے اور زیر کے ساتھ باریک ہے، راریرو، توتیتو، اس میں ذرا پچاکا ہوتا ہے،
جو الف با تا ہوتا ہے وہ نرمی سے ہے تاتی تو، لیکن یہ توتی تو تا زبر تو، تا زیر تی، تا پیش تو، توتی تو، دادی دو، پھر تاتی تو، سوسی سو، یہ موٹی سین، سواد جو ہے موٹی سیٹی ہے اس میں، سوسی سو۔ اب سین میں باریک ہے، ساسی سو، فرق کریں نا، سوسی سو، ساسی سو، سوسی سو، سواد، ساسی سو، سین۔ پھر زازیزو، اس میں بھی سیٹی ہے، حروف صفیر سیٹی والے 3 حروف ہیں، زازیزو، ساسیسو اور سوسیسو۔ آگے غالیظو، یہ غا جس کو ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں، یہ موٹا ہے، زال سے مختلف ہے، زال نرمی سے ادا ہوتا ہے، یہ سختی سے، غالیظو۔ آگے زال ہے، زازیزو، فرق کریں نا، غالیظو، زازیزو، غالیظو، زازیزو۔ تو زازیزو یہ زال ہے، اور غالیظو یہ غا زوئیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ آگے ساسیسو، اس میں سیٹی نہیں ہے، ساسیسو ہوگا تو یہ سین بن جائے گا، سوسیسو ہوگا سواد بن جائے گا، لہذا ساسیسو نرمی سے سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، ساسیسو، فافیفو، واوی بو، بابی بو، مامی مو۔ تو یہ تختی نمبر 4 ہے، اس کی 5 7 10 15 دفعہ مشق کریں تا وقتے کہ ان کے مخارج بھی درست ہوں اور ان کی لمبائی چوڑائی بھی درست ہو۔ اب ہم جو ہے دوسرا سبق نماز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایمان کی صفات ایمان مفصل پڑھا، پھر دوسرے سبق میں ایمان مجمل اور اول کلمہ پڑھا، پھر تیسرے سبق میں ہم نے دوسرا کلمہ شہادت ترجمے کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ، آج جو ہے وہ تیسرا کلمہ جس کو کلمہ تمجید کہتے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا۔ تو اس کا پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان کہتے ہیں پاک کو، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے جو پاک ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، والحمد، اور سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، حمد میں نے تعریف، سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ولا حول، نہیں ہے کوئی ہمت نیکی کرنے کی، ولا قوت، اور نہ کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، العلی، جو بہت بلند ہے، العظیم، بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ تو اس کو جب ہم زبانی یاد کریں گے تو درست تلفظ کے ساتھ اس کے تمام تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے سبحان اللہ، صوب سین میں سیٹی ہے، با میں قلقلہ ہے، صوب یعنی صبح، صوب، حان، ہاں یہ حلبے والا جو ہے یہ گلے سے رگڑتا ہوا نکلتا ہے، ناللہ، لفظ اللہ کا نام باریک، سبحان اللہ، ہے نہیں ہی، والحمد، وال، یہ قلقلہ نہیں مارنا، والحمد، حامہ دو بھی نہیں، والحمد، دو نہیں دو، للہ، یہ لام باریک ہے، اس کو للہ نہیں کرنا، للہ، ولا الہ، یہاں مد ہے، یہ الف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے الہ کیا آئی ہے، اس وجہ سے یہاں 3 سے 5 الف ہم کھینچ سکتے ہیں، ولا الہ، الہ نہیں الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الہ الا اللہ، یہ پھر لام موٹا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ کا لام
جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو تفخیم سے موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں، الا اللہ واللہ، یہ بھی لام موٹا ہے کیونکہ پیچھے واو ہے اور واو پر زبر ہے، واللہ اکبر، واللہ اکبر نہیں واللہ، ہاں کے اوپر پیش یہ بھی پڑھی جائے گی واللہ اکبر۔ ہم کیونکہ یہاں سانس توڑ رہے ہیں، وقف کی بھی علامت توئیں وقف مطلق لکھا ہوا، اس لیے را کو پیش کی بجائے ہم ساکن پڑھیں گے، لیکن اگر ملائیں گے تو پھر را کی پیش بھی پڑھی جائے گی۔ ولا حول، ولا حول، یہ لمبا نہیں کرنا، ولا حول، لام زبر لا بس، ولا قوت، ولا قوت نہیں، لام کے ساتھ یہاں الف ہے، ولا، لام الف زبر لا، ولا قوت، قاف کڑاکا نکال کے، وہ قاف کاکے والا نہیں پڑھنا، قاف کتے یا کشش والا، بلکہ قوت والا، ولا قوت الا، یہ لام کو موٹا نہیں کرنا، ہر لام باریک ہوتا ہے سوائے لفظ اللہ کے لام کے جس سے پہلے زبر اور پیش ہو۔ باللہ، یہاں باریک ہے لام کیونکہ پیچھے با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، باللہ العلی، علی، علی عین جو ہے اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، علی یل، اکثر علی یل پڑھ دیتے ہیں کیونکہ آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی علی العظیم پڑھنا ہے، نہیں، اس کے پیچھے یہ با ہے، حرف جار ہے، اس وجہ سے ان سب کے نیچے زیر ہے، باللہ لام کے ہا کے نیچے بھی زیر، علی کے یا کے نیچے بھی زیر، عظیم کے میم کے نیچے بھی زیر ہے، تو ہل علی العظیم، عظیم یہ عین پڑھنا ہے، حمزہ اس کو نہیں پڑھنا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ایک سانس میں پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو پھر واللہ اکبر، را کی پیش وہ باقاعدہ پڑھی جائے گی، واللہ اکبر ولا حول، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم، اس کی آپ نے مشق اور پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے تجوید و قرات کے اصول و ضابطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور اس میں حروف کے مخارج کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ مخارج کیا ہے، یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی ہمارے منہ کے اندر جو قراء حضرات نے پوری تحقیق و جستجو کی ہے، فرماتے ہیں کہ 17 ایسے مقامات ہیں، بعض نے 16 بھی کہے، بعض نے 14 بھی، لیکن بہرحال ان کی جب مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائیں تو 17 مقامات ہیں ہمارے منہ کے اندر، جو ہونٹوں سے لے کے حلق تک، وہاں سے 29 حروف 29 الفابیٹس جو ہیں وہ قرآن مقدس کے جو بنیادی حروف ہجا ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو ان 17 مخارج کو جو ہے وہ مخارج حروف کہتے ہیں۔ ایک اس کا بنیادی قاعدہ پہلے سماعت فرما لیں کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو ساکن کریں، یعنی جزم والا، اور اس سے پہلے جو ہے ایک حمزہ متحرک لگائیں، یعنی ایک ایسا الف لکھیں جس کے اوپر زبر زیر پیش ڈال کے پھر اس کو جب ہم پڑھیں تو جہاں آواز جا کے رکے تو وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے حمزہ با زبر آب، حمزہ با زیر ایب، حمزہ با پیش اوب، اب ایب اوب۔ اب ہماری آواز رکتی ہے آب،
یہ ہونٹوں کے اوپر جا کے تو پتہ چلا کہ با کا مخرج جو ہے وہ ہونٹ ہے، یہ ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے۔ تو اسی طرح حمزہ کا معلوم کرنا ہے تو حمزہ ای او، یہ ہمارے جھٹکا اور زور جا کے ناف کے اوپر جا کے پڑتا ہے، لیکن کیونکہ ناف کی حرکت کوئی آواز نہیں بنتی تو یہ ہمارے منہ کا جو آخری حصہ ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، وہاں سے یہ حرف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، تو اس بنا پہ اس کے مخرج کو اقصی حلق کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کو ساکن کریں۔ ہاں جو دو آنکھوں والا جس کو کہتے ہیں، دو چشمی ہاں بھی کہتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح حمزہ حاضر حمزہ حاضر ای، حمزہ ہا پیش او۔ تو ان حروف میں پہلا مخرج ہے اقصی حلق، گلے کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ آگے مثالیں ہیں، حمزہ زب حمزہ ز ای، حمزہ پیش او، ای او، یہاں جھٹکا ہوتا ہے، ناف تک زور لگتا ہے، جہاں پر ای او، تو یہ حمزہ کا مخرج نہیں، یہ خالی ہم حمزہ زبر حمزہ زری پڑھ رہے ہیں۔ جب حمزہ زبر پڑھیں گے ای او من السماء، یعنی وہ باقاعدہ ناف تک جو ہے وہ زور لگتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو ای او، اور ہا جو ہے حمزہ حاضر ای او، تو پہلا مخرج اقصی ہے۔ دوسرا وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو اب آخری حصے سے منہ کی طرف آ جائے گا، تو اس میں سے عین اور ہا نکلتا، یہ بھی اسی طرح ای او، حمزہ عین زبر ای او، ہا جو ہے ہو، حمزہ ہا زبر حمزہ حاضر حمزہ ہا پیش اوہ۔ تیسرا مخرج جو ہے وہ ادنی حلق ہے، یہ حلق سے صرف یہ 6 حروف ہی نکلتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اسے غائن اور خا۔ اب اس کا غاغی ہو خاخی ہو، اب مخرج کیسے معلوم ہوگا؟ حمزہ غین زب او، حمزہ خا زب اوخ۔ تو یہ 6 حروف جو ہیں، ان 6 حروف کو جو ہے وہ حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے آگے وسط زبان اور اوپر کا تعلق، اگلے مخارج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ان کو پڑھیں گے، تو ان کی باقاعدہ مشق کریں۔ ایک دو ہم پڑھ لیتے ہیں، ای او، ہا ہی ہو ای او، ای او، ہا ہی ہو اوہ، غاغی ہو او، خاخی ہو اوخ۔ اب ہم اپنا چوتھا سیگمنٹ جو ہے 30ویں پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے چوتھے سیگمنٹ میں آج ہم جو ہے وہ سورہ اخلاص سے سورہ قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بہت مشہور ہے، اس کو سورہ اخلاص یعنی خالص توحید، اللہ کی وحدانیت، ذات میں، صفات میں، حقوق میں وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس کو تہائی قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک پڑھا۔ تو اس کے پہلے ترجمے پہ غور کریں۔ قل، فرما دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد، ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، ولم، اور نہ ہی یکن ہے، لہو واسطے اس کے، کفواً
برابری کرنے والا احد کوئی ایک بھی، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا مد مقابل نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ تو اب اس کے تلفظات پہ غور کر لیں۔ قل، یہ قاف کڑاکے کے ساتھ حلق سے نکلے گا، ابھی ہم نے آگے چوتھے مخرج میں آئے گا اس کا جو مخرج ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کل، وہ چھوٹا کاف، کاف کلرک والا یا کاکے والا کاف، وہ نہیں کہنا، اس کا میں نے کل کھا جاؤ، کل بے یمین کا، کھا جاؤ، کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے، وکل مما یلیک، کو کھاؤ جو تمہارے سامنے۔ تو ہم نے وہ کل بیل والا نہیں پڑھنا، بلکہ قل، قاف کو بڑے کڑاکے سے اہتمام سے، قل هو اللہ، هو اللہ، لام کو موٹا، هو اللہ احد، هو اللہ ہو نہیں کہا، هو اللہ احد، یہ دال پہ قلقلہ کرنا ہے، احد۔ بعض کرتے ہیں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہ دال کو کھا جاتے ہیں، یہ اس کی صفت لازمی ہے۔ قلقلہ جو ہے، اگر یہ قلقلہ نہ ہو، 5 حروف ہیں، قاف تا جیم دال، قاف تا با جیم دال، قطب و جدن، ان کی صفت ہے لازمی، اگر ان پہ قلقلہ نہ کیا جائے تو حرف ختم ہو جاتا ہے، اللہ جانے کون سا حرف ہو جاتا ہے، دال نہیں رہتا، وہ طا نہیں رہتا، قاف نہیں رہتا، جیم نہیں رہتا، با نہیں رہتا، تو لہٰذا کھل کے یہاں قلقلہ ہوگا، قل هو اللہ احد، احد، ہا گلے سے رگڑاتے ہوئے، احد، وہ 2 آنکھوں والا ہا نہیں پڑھنا، اس کا معنی بڑا خطرناک ہے، پھر نعوذ باللہ ترجمہ بالکل بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، وہ تباہی اور بربادی کا معنی نکل آئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ کا لفظ، اللہ کا نام موٹا، الصمد، ساتھ جو ہے یہ موٹی سیٹی کے ساتھ ہے، اس کی سیٹی باریک نہیں کرنی، نہیں تو اس کا معنی کوٹنا ہو جائے گا اور معنی بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، یا لد نہیں کہنا، یلد، یا زبر یا، لام دال سے لد، یلد، یہاں بھی قلقلہ ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تمام حروف دال پہ ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کے اوپر اہتمام سے آپ قلقلہ کریں گے۔ ولم یولد، ولم یولد، یہ لہن جلی ہو جائے گی اگر واو نہیں پڑھیں گے، یو کہیں گے تو واو پڑھی ہے، یولد کہیں گے تو واو رہ جائے گی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ بہت زیادہ غلطی بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے ولم یکن لاہ کفوا، لا کو لمبا کر دیتے ہیں اور اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بڑے شریک بھی ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تو بہت ہی خطرناک معنی نکل آتا ہے، لہٰذا اس لام کو لاہ نہیں کہنا، لہو واسطے اس کے، تو ورنہ جو ہے یہ نفی دونوں مل کر جو ہے وہ پازیٹیو سینس دے دیں گے اور معنی الٹ ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، قُلْ لَهُ، 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 کتنا فرق ہے، تو لَهُ کفواً، کفواً، یہاں پہ گنہ اخفا یہ وہ نہیں کرنا، اظہار ہوگا، کفواً احد، وہاں بعض گنگناہٹ بنانے کے لیے موج مستی، وہ کفواً احد، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اہمکانہ حرکت ہے، جہاں اظہار ہوتا ہے وہاں اس کے مخرج کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہاں اپنی پنکاری دکھانا جو ہے وہ جہالت کی علامت ہے۔ اب اس کو درست تلفظ کے ساتھ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر ایک سانس پہ ملا کے پڑھیں گے تو پھر احد نلا، پھر ایک دال پڑھی جائے گی کہ نون کتنی جو ہے اس کے نیچے زیر دے کے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اللہ الصمد، پھر دال کی پیش بھی پڑھیں گے، پھر وہاں قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ پھر اس کے اصل قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اب اس کو علیحدہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
صدق اللہ العظیم۔